میں اکثر اپنے بچوں کے ایک بات بتاتا ہوں، میں یہ بتاتا ہوں والد کی خاص طور پہ، میں کہتا ہوں بیٹا کہ آپ منہ بولا کوئی بھی رشتہ بنا سکتے ہیں، منہ بولی ماں ہے، منہ بولی بہن ہے، والد واحد ایک رشتہ ہے جس کو آپ منہ بولا بھی نہیں بنا سکتے، وہ گالی بن جاتی ہے کہ آپ اگر کسی کو کہیں گے جی ہمارا منہ بولا باپ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسلی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی آج ملاقات ہے مہدی علی کاظمی کی اپنی بیٹی کے ساتھ، اور 11 تو بج چکے ہیں، اور جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی میرے خیال سے آدھی ملاقات ہو بھی چکی ہوگی۔ ایک دو اچھی خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ پہلے عدالت نے جو ہے وہ منع کیا تھا کہ شیلٹر ہوم میں کسی قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ والدین نہیں دے سکتے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ جب جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی اس میں ہمیں ایک چیز پتہ چلی تھی کہ مہدی علی کاظمی بھائی کے ہاتھ میں جو ہے وہ بوٹل تھی پانی پینے کی، اور باتیں کرتے کرتے بچی نے کہا کہ مجھے پانی آپ دیں نا، تو وہ مہدی بھائی نے جب آگے ہاتھ کیا اس کو بوٹل دینے کی کوشش کی، تو وہاں پہ جو بھی لوگ تھے شیلٹر ہوم کے انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا جی یہ جی اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تکلیف والا وہ مرحلہ ہوگا کہ کم سن بچی جو ہے وہ اپنے باپ سے پانی مانگ رہی ہے، اور وہ باپ جو اس کے ہاتھ میں بوٹل ہے منرل واٹر کی، وہاں سے وہ 2 گھونٹ اپنی بچی کو نہیں دے سکتا، اور کتنی تکلیف سے جو ہے نا مہدی صاحب اس وقت گزرے ہوں گے یا وہ بچی گزری ہوگی۔ تو آج عدالت نے جی ماشاءاللہ باقاعدہ اجازت دی ہے، جو دل کرتا ہے لے کر جائیں، آپ کی بچی ہے۔ اور والدین سے زیادہ کون ہوتا ہے اس پوری دنیا میں جو اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی سردی گرمی پڑھائی ہر چیز کا خیال؟ والدین کے علاوہ کون سا رشتہ اس دنیا میں، مجھے آپ بتائیں؟ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسلام میں بار بار والدین کی جو محبت ہے اس کا ذکر کیا گیا، ان کی عزت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ دنیا میں رشتے ہی 2 ہیں، ایک والد کا اور ایک ماں کا، اور کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ میں اکثر اپنے بچوں کے ایک بات بتاتا ہوں، میں یہ بتاتا ہوں والد کی خاص طور پہ، میں کہتا ہوں بیٹا کہ آپ منہ بولا کوئی بھی رشتہ بنا سکتے ہیں، منہ بولی ماں ہے، منہ بولی بہن ہے، والد واحد ایک رشتہ ہے جس کو آپ منہ بولا بھی نہیں بنا سکتے، وہ گالی بن جاتی ہے کہ آپ اگر کسی کو کہیں گے جی ہمارا منہ بولا باپ ہے، تو باپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو آج کی یہ ہے کہ اب تو ماشاءاللہ جو بچی کی پسند کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کو ملیں گی اور ملتی رہیں گی۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ اٹھتا ہے کہ اتنی جناب پابندیوں میں بچی نے خط کیسے لکھا، وہ خط شیلٹر ہوم سے باہر کیسے نکلا، اور وہ خط اس منحوس عورت تک کیسے پہنچا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ باقی جو وکلا بھائی آئیں گے ان کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ وہ خط وہاں تک پہنچا کیسے، اور یہ خط لکھا کیسے گیا ہے کہ جہاں پہ ایک باپ اپنی بیٹی کو پانی کی 2 بوندیں نہیں دے سکتا، تو یہ خط شیلٹر ہوم سے باہر کیسے نکلا ہے؟ خط اصلی ہے کہ نقلی، یہ تو بات کی کہانی ہے نا۔ پہلی کہانی تو یہ ہے کہ یہ خط لے کے وہاں تک پہنچایا لاہور کس نے ہے، جس کا انہوں نے اتنا بڑا تماشا لگایا۔ اس کے بعد ایک اور بات، میں نے کل رات کو بھی ویلاگ کیا تھا، اس وقت تک ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی کالے کوے کی، اور وہ لکڑ کا باندر ہے، اور وہ جو اینک والا خرگوش ہے، وہ اب میرے خیال سے کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ڈیلیٹ ہو گئی، انہوں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جس میں یہ ڈانس کر رہی تھی۔ مجھے بتایا، میں کہا اچھا یار میں بھی چیک کرتا ہوں، شاید میرے ساتھ بھی لوگ مذاق کرتے ہیں، تو واقعی وہ دونوں ویڈیوز جو ہیں ڈیلیٹ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں لعنتیں پڑ رہی ہیں، انہیں پتہ ہے ہمیں بددعائیں مل رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم عدالت کے جتنے حکم نامے جو ہیں وہ جاری کیے گئے ان کے خلاف جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اپنے پنگے کرنے سے باز نہیں آتے۔ انہیں پتہ نہیں کون سا کیڑا ہے جی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کے کردار پہ بات کرنے کی، اور پہلے بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ، آپ یقین کریں، میری آپ ویڈیوز جا کے دیکھ لیں، میں تقریباً 4 ماہ تک ایون کہ مجھے کوئی میسیج آتا بھی تھا تو میں اس کو کبھی اپلوڈ نہیں کرتا تھا، میں کہتا تھا ہم کیس کی طرف توجہ دیں،
ان لوگوں کی طرف کیا توجہ دینی ہے. لیکن جب یہ غلاظت پہ اترے، میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے وی لاگ میں کہا تھا کہ وہ جو چڈی ملک ہے اس نے جب والد کے عظیم رشتے پہ انگلی اٹھائی تھی نا، یقین کریں 2-3 ماہ ہو گئے اس کی ویڈیو کو. اس دن پھر میں نے میں کہا میرا ہے نا پلیٹ فارم، میرا چینل ہے نا، تمہیں اب میں نہیں چھوڑتا، تمہیں اب میں پوری دنیا سے لانتے پڑھاؤں گا. پاکستان کو تو تم خیر چھوڑو یا محلے والوں کو چھوڑو، پوری دنیا سے. اور اللہ کا شکر ہے میں نے پڑھوائی ہیں ان کو لانتے پوری دنیا سے کہ تم لوگ اس حد تک گر سکتے ہو، تم لوگوں کا یہ لیول ہے. اس لیے پھر میں نے تمام لوگوں میں کہا آئیں جی بسم اللہ، کیونکہ ان ایسے برے کو برا کہنا تو ثواب کا کام ہے، لانتی کے اوپر لعنت بھیجنا تو ثواب کا کام ہے. تو میں نے اس کار خیر میں سب کو جمع کیا، میں کہا آئیں بھائی لانتے بھیجیں، یہ تو کوئی رشتہ ہی انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی رشتے کی بات کرتے ہیں تو وہ اوور آل دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اوور آل دیکھا جاتا ہے کہ آپ ایک مسلم معاشرہ ہے اس کے اندر یہ بات اچھال رہے ہیں اور کتنی گندگی سے. اس کا مطلب کہ ہم مسلمان یا ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان کی وہ ایسی ہے کہ نعوذ باللہ باپ جو ہیں ان کے غلط رشتے ہوتے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ. تو میرا تو خون گھولنے لگ جاتا ہے. باقی میں شاید ان کی تمام باتیں معاف کر دوں یا چھوڑ دوں، لیکن جب یہ بات میرے آتی ہے نا میرے دماغ میں، یقین کریں میرا نا خون کھولنے لگتا ہے اور میں پھر بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہوں. تو یہ ان لانتیوں کی کہانی ہے. ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، آ کے ڈانس کرتے ہیں، اس کو 1000-1200 لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لانتیں تو شروع ہونی ہیں. جیسے ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے نیچے کمنٹس میں لانتیں شروع ہوتی ہیں. بندہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے 15-20 ہزار روپے پہ، وہ لانتیں ڈیلیٹ کرنے کے لیے بٹھایا ہوا. ارے یہ والی لانتیں ڈیلیٹ کر دو گے جو پڑ گئی ہیں تمہیں اور جو پڑھنی ہے ساری زندگی، وہ کہاں سے ڈیلیٹ کرتے پھرو گے. آ رہے ابھی اور 5-6 راکٹ آئے ہیں میرے پاس ویڈیوز کے، وہ آج میں اپلوڈ کروں گا جو بہنوں نے تمہیں سنائی ہیں، بھائیوں نے پورے پاکستان اور پوری دنیا سے. تو یہ تمہاری چوائس ہے، ہماری چوائس تھی. ہم کھڑے رہے تھے مہدی علی کاظمی بھائی کے ساتھ، حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. یہ تمہاری چوائس تھی. تم نے 2 ٹکوں کے لیے اپنی عزت جو ہے وہ نیلام کرنی تھی اور ہو رہی ہے، لیکن تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آئے گی کیونکہ حرام گیا ہوا اندر. اور جب خون میں حرام مل جاتا نا بندہ بغیرت اور بے شرم ہو جاتا ہے. تو بہنوں بھائیوں ملاقات خیر سے جاری ہے اور انشاءاللہ میں نے تو کل کہہ دیا تھا آج سرپرائز ملے گا اور میری پوری کوشش ہے آج ملنا چاہیے جہاں تک مجھے رپورٹس ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سرپرائز کل صبح تک چلا جائے. لیکن آج جو ہے بڑی گڈ نیوز ہے انشاءاللہ. اور اللہ سب کی بچیوں کی حفاظت کرے، اپنے والدین کے پاس رہیں، ان کے گھر بسائے. والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے. کاش یہ بچے سمجھ سکیں، کاش یہ اولادیں، یہ بیٹے بیٹیاں سمجھ سکیں. اور وہ بات تو وہی ہے نا، جب خود والدین بنتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں ہمارے والدین کیا تھے. لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت والدین جو ہے نا وہ جا چکے ہوتے ہیں ان کو اکیلا چھوڑ کے. اور پھر ایسی اولاد جو والدین کی نافرمان ہوتی ہے دیواروں پہ ٹکرے مارتی ہے کہ ہائے ہمارا باپ ہمیں ایسے سمجھاتا تھا، ہائے ہماری ماں ہمیں اس کام سے روکتی تھی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو گئی ہے. آپ یقین کریں اس کیس کو لینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے ساتھ آنے والی نسلوں کی، یقین کریں جتنے بچیاں ہیں 2000 کے بعد بہت عجیب سا ماحول ہو گیا پاکستان کا. اتنی بے حیائی ہو گئی ہے، آنکھ میں کوئی شرم نہیں ہے، موبائلوں میں ہر بندہ گھسا ہوا ہے. کوئی والدین کے ساتھ ہماری ایکٹیویٹی ہوتی تھی اور سب لوگ جانتے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. بیٹھتے تھے، ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا، وہ جناب اس کے بعد سارے بیٹھ کے گپے مارتے تھے، ایک دوسرے سے کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے. لیکن اب ہر بندہ ہی موبائل کے اندر جو ہے وہ گھسا ہوا ہے. تو اینی ہاؤ جی اچھی امیدیں ہیں انشاءاللہ. جیسے کوئی اچھی خبر آتی ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اور آج میں 3-4 راکٹ چھوڑنے والا ہوں. بہنیں جو ہے نا بہت غصے میں ہیں اور ان کے میسیجز ہیں، تو وہ راکٹ جو ہے آپ نے لازمی میرے سننے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.